بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 آیتوں والا سورہ جو پڑھیں گے رات کو سونے سے پہلے جو پڑھیں گے ان کو خبر کے اندر ایک ساتھی ملے گا. سورہ ملک ایک فرشتہ بن کے خبر کے اندر ایک ساتھی بن کے آئے گا. ماں باپ شوہر بچے سب کوئی نہیں آئیں گے، اس لیے ہر کام چھوڑ کے ہر ایک سے امپورٹنٹ آپ اس کو بناؤ، سورہ ملک کو بناؤ، اس کو پڑھ کے عمل کرو، دوسروں کو سکھاؤ، تو یہ ساتھی بن جائے گا جو کوئی نہیں آئے گا خبر میں. سورہ ملک کو میں کہتی ہوں ساتھی خبر کا. میرے نبی نے کہا ہے خبر کا ساتھی ہے یہ. میں ساتھی کی تیاری کرتی ہوں کیونکہ ایک دن گور میں جانا ہے، اندھیری کوٹری میں جانا ہے، تو ساتھی تو چاہیے نا. ساتھی کی تیاری کریں. اس لیے انشاءاللہ میں سورہ پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں. روز رات کو آپ تلاوت کر لینا، یاد رکھنا جب بھی سنو یہ ساتھی ہے ہمارا. خبر کا ساتھی سورہ ملک ہے. میت ہونے سے پہلے، نیند میں سونے سے پہلے ہم پڑھیں گے. میت ہونے کے بعد 40 بار جو پڑھتے ہیں وہ عمل نبی نے نہیں کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. ہم غلط کر رہے ہیں. تو میں اس لیے کہتی ہوں میت بننے سے پہلے، سونے سے پہلے ہم سورہ ملک پڑھیں گے. مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ساتھی رہے گا. اگر سمجھو رات کو پڑھے ہم لوگ تہجد میں، آخری ابھی نہیں آئے گی موت، جب آنا ہے تبھی آئے گی. ہو سکتا ہے اب کافی عرصے کے بعد آئے گی. جب بھی آئے گی اگر رات میں ملک پڑھ کے سوئے ہوں گے، تہجد میں روح نکلی ہوگی، اللہ کا گھر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کے سامنے ریاض الجنہ میں جان نکلی ہوگی ہماری، ریاض الجنہ میں نکلی ہوگی جان، تو ہمارے ساتھی کہاں ملے گا؟ خبر کے اندر سورہ ملک آ جائے گا. امید کرتی ہوں آپ سب اس پہ عمل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی ہوں، یہ میری من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الملک مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم تم بخوفه أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کی سوا نہیں کہ علم اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین فلما رأوا زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل
كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم حمزہ آ گیا، نون کو غنہ نہیں کروں گی. قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرون من عذاب أليم. قل هو رحمن آمنا به وعليه توکلنا، علیہ اسی پر، علیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. قل رأيتم إن أصبح ماؤکم، مائی بولتے پانی کو، تمہارا پانی، ماؤکم غورا، دوبارہ کر دیتی ہوں، یہ پانی ہے، مد لازم ہے، 6 الف لمبا کرو. ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اللہ اکبر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معنی کرتی ہوں، کس کو ٹائم ہے معنی سن لیں اور کوشش کر کے سیکھ لیں، سمجھ کے پڑھیے گا. تبارک تمام برکتیں، الذی جو، بیدی ہی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت پوری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ ہے اللہ پر، کلی ہر چیز پر، شیء چیزیں، قدیر قدرت رکھتا ہے، کسی ایک پہ بھی کسی کی قدرت نہیں ہے. تمام برکتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. برکتیں زمین میں نہیں ہیں، برکتیں چیزوں میں نہیں ہیں، برکتیں انسانوں میں، یہ سبھی نہیں، برکتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. الذی جو خلق پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو پیدا کیے. اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیے ہیں. موت ایک دن آنی ہے، دونوں چیزیں دی انسان کو، موت بھی زندگی بھی. لیبلوکم، لی تاکہ آزمائے تم سب کو، ایکم کون تم سب میں سے، احسن عملا اچھے عمل کرتا ہے، سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے دیکھنا چاہتے ہیں. موت و زندگی کیوں دیے؟ چاہے تو آپ زندگی دے سکتے ہمیشہ کے لیے. موت کو کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ایک ٹائم دیا ہے، ایک پیریڈ دیا ہے، تاکہ اتنے ٹائم میں ہم کما لیں اپنے اعمال. یہی لے جائیں گے تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. ایکم کون تم میں سے احسن عملوں اچھے عمل کرتا ہے، وہ العزیز الغفور، وہی غالب والا ہے اور بخشنے والا ہے. الذی خلق سبع، وہی ہے جس نے پیدا کیے سبع 7 سماوات آسمانوں کو، طباقا تہبتا، ایک فلور 2 فلور ایسے 7 فلور بنائے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک فلور سے دوسرے فلور تک 500 سال کا فاصلہ ہے. ما ترا نہیں دیکھے گا تو، فی خلق رحمانی میں اللہ کی تخلیق، رحمان کی تخلیق میں. دیکھ میں کہہ رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ کوئی عظیم بات کہنا ہوتا ہے تو رحمان کہہ دیتے ہیں. من تفاوت، کوئی فرق نہیں ہے. فرج البصرہ، پھر رجوع کر، لوٹا نظر کو، بصرہ نظر کو. حل ترا، حل کیا، ترا تو نے دیکھا، من فطور، کوئی فطور ہے اس میں، کوئی خرابی ہے اس میں آسمان میں. ثم ارجع البصرہ، پھر رجوع کر، دوبارہ دیکھ، کرتینی، دوبارہ دیکھ، ینقلب، وہ لوٹ آئے گی. الیک البصیر،
تیری طرف تیری نگاہ لوٹ کر آ جائے گی خاص یوں خوار ہو کر، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو آسمان میں خرابیاں، تھک کر آ جائے گی وہ حسیر، تھکی مندی آ جائے گی۔ یقیناً ہم نے آرس زینا، ہم نے آرسہ کیا، ہم نے زینت دی ہے، زینا زینت دی کس میں؟ آسمانی دنیا میں، پہلے آسمان میں، چراغوں سے بھی مصابیح، مصباح سنگل کو کہتے ہیں لائٹ، مصابیح تاروں کو چراغیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ وجعلناها، اور ہم نے بنایا اسے رجم، مارنے کا آلہ۔ تاروں کو کیا بنایا؟ رجم۔ جو مرد زنا کرتے ہیں ان کو رجم کرتے ہیں نا، ایک گڑھے میں کھڑا کے پتھر مارتے ہیں کپڑے اتار کے، رجم کہتے ہیں۔ یہ تارے شیطان سیڑھیاں لگا کر سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، سن کے آتے ہیں دنیا میں عاملوں کو، یہی ہیں جو سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رجم کرتے ہیں شیاطین کو تاروں سے، جیسے پتھر پھینکتے ہیں اللہ تعالیٰ تارے پھینک کر شیطان کو جلا رہے ہیں۔ رجوم الشیاطین، شیاطین کے لیے مارنے کا آلہ ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کی ہے لہم ان سب کے لیے عذاب السعیر، آپ نے پڑھا ہے عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب السعیر، سعیر جہنم کا آگ ہے، سعیر جہنم کے گڑھے کا نام ہے، عذاب سعیر کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للذین کفروا، جو لوگ کفر کرے، بات نہیں مانے اللہ تعالیٰ کی، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، عذاب جہنم، جہنم کا میں عذاب دوں گا، اللہم نعوذ بک من عذاب جہنم، بئس المصیر، برا ٹھکانہ، برے لوٹنے کی جگہ ہے۔ اذا القوا، جب لوٹائے جائیں گے، فیہا، اس میں، سمیعوا، وہ سنیں گے، لہا، اس میں سے، شہیقوں، چیخ، وہ یدفور، جوش ماری ہوگی جہنم کی آگ، آؤ، بلاتے ہیں نا لوگ، آؤ با کھانا کھا لیں، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھے، جہنم بلائے گی، آؤ تم ساتھی ہو، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اعمال جہنم کے کیے ہیں، ساتھی بنا دیا اللہ نے جہنم کو، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ہمیں ساتھی بنا دے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ پڑے گی، اتنے غضب میں ہوگی۔ کلما القیا، جب بھی ڈالا جائے گا، فیہا، اس میں، فوج، کوئی بھی گروہ، سالہم، سوال کریں گے ان سے، خزنتہا، ان کے داروغہ سلام کریں گے، الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آئے، کوئی عالم دین نہیں ملا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں آیا، یقیناً آئے ہمارے پاس نذیر، ڈرانے والے، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، ہمارے پاس رسول بھی آئے، علماء بھی آئے، اب تو علماء نہیں ہیں، آج کل علماء سو ہیں، علماء حق بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علماء سو میں نہ بنائے، گنہگار جھوٹے علماء نہ بنائے، اللہ حق کی بات کرنے والا بنائے، کسی کو ڈرے بغیر اللہ کی بات پہنچانے والا بنائے۔ انہوں نے کہا آئے تھے نا، کیوں نہیں آئے؟ فکذبنا، ہم نے جھٹلایا ان کو، قلنا، ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز تو نازل نہیں کی ہے، قرآن سے اچھی تو کئی کتابیں ہیں، ہم یہ کتابیں پڑھتے ہیں، دیکھو فکذبنا، قرآن کو جھٹلاتے ہیں نا، میں قرآن پڑھ میں کہتے ہیں نہیں ہم دوسری کتاب کا بیان کرتے ہیں، ہم قرآن سے نہیں کرتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم نہیں آتے، ہم وہ کتاب والے نہیں ہیں۔ فکذبنا وقلنا، جھٹلایا ہم نے اس کو، قلنا، ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے، اگر انتم تو ہو الا، مگر، فی ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی میں ہو، کبیر، بڑی گمراہی میں ہو، قرآن کو جو چھوڑا قبر میں اندھا اٹھا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، لو، اگر کننا، ہم ہوتے، نسمعو، ہم سنتے، او یا ناقلو، ہم عقل رکھتے، ما کننا، ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر،
جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں ہم نہیں ہوتے تھے اگر وہ قرآن کو سنتے سمجھتے چلتے؟ یہ حال نہیں ہوتا تھا۔ وہاں کی باتیں پوری لا کر یہاں پہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فَاعْتَرَفُوا، سو انہوں نے اعتراف کر لیا، بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا، تو دوری ہے، لعنت ہے۔ اللہ قرآن کو جو دور رکھتے ہیں ان کو اللہ بھی دور رکھ دیتا ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ سے دوری۔ بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ یا اصحاب السعیر، کون؟ دوزخیوں کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو لعنت ہے دوزخیوں کے لیے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب دیدار نہیں ہوگا ان کو۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، جو رب کو دیکھتے نہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرتوں، بخشش ہے۔ اگر جو دین پہ چلتے چلتے کوئی گناہ کر لیے، کچھ گناہ ہو گیا، کہ گناہ میں معاف کر دوں گا، کہ انہوں نے میری بات مانی ہے، میری بات پہ چلیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنا دے۔ واجر کبیر، اجر بہت بڑا ملے گا ان کو، بہت بڑی جنت ملے گی، بہت نعمتیں ملیں گے جو اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ اسروا، اور تم چھپاؤ، قولکم، اپنی بات کو، او اجہروا، یا بلند آواز سے کرو، بھی اس کو، انہ علیم، بے شک وہ جاننے والا ہے، بذات صدور، دلوں کے باتوں کو، دلوں کے بھیدوں کو۔ الا یعلم، کیا نہیں وہ جانتا، من خلق، جو پیدا کیا، وہ اللطیف الخبیر، اور وہ ہے باریک بینی۔ ساتیں آسمان کے اوپر، کرسی کے اوپر خدم مبارک اللہ تعالیٰ کے، اور کتنے بڑے ہیں، عرش سے کتنے بڑے ہیں نہیں معلوم، وہاں سے اتنی بلندی سے پہاڑ کے اندر، کالے پہاڑ کے اندر کالی چینٹی، اس کے اندر بچہ، اس کے اندر غذا، اس کے دل کی بات کیسے دیکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ، کیسے دیکھتے ہیں یہ، اس کی ذات کو معلوم ہے۔ ہم پہ نا رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں لطیف پڑھنے کے ٹائم پہ۔ آج آپ نے لطیف کا معنی سیکھا ہے، بہت باریک چیز کو دیکھنے والے کو لطیف، خبیر بڑا خبر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہوا وہ الذی، جو جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، زمین، ارض، زمین میں، ذلولاً، مسخر کیا ہے، فامشو، اللہ نے تمہارے لیے سیدھی بنا کر، تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے اس کا مسخر، یعنی کہ تمہارے قبضے میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ تم چلو، فامشو، تم چلو، فی مناکبہا، اس کے راستوں میں چلو، کلو من رزق ہی، کھاؤ، رزق کھاؤ پیو، وإلیہ، اور اسی کی طرف نشور، نشو نما ہونا نا، جی کر اٹھنا ہے اور جانا ہے اللہ کے پاس۔ آمین تم، کیا تم بے خوف ہو؟ من، جو، فی السماء، آسمانوں میں سے، ان یخسفا، کہ وہ دھنسا دے، اللہ آسمانوں میں سے کوئی چیز بھیجے، آواز آئے یا کچھ آئے، دھنسا دے۔ یکسفا بکم الارض، تمہیں زمین میں، فہیا، پھر، فیضا، جب، پھر، اذا، جب، یا وہ، تمور، جنبش کرے۔ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو؟ دو لائن میں آ رہا ہے، دو، ام امنتم، من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، ان یرسلا، کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، حاصبا، پتھروں کی بارش۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، سو تم جلد جان لو گے کیسا میرا ڈرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو یہ دو آیتیں، دیکھو اوپر دیکھو، ام امنتم، اللہ نے پوچھا ہے کیا تم بے خوف ہو؟ آسمان سے میں تم کو دھسا دوں،
زمین میں دھسا دوں تمہیں، یا پتھروں کی بارش ڈالوں؟ کیا ڈرتے نہیں ہو میرے سے؟ بے شک آپ سے بہت ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ یقیناً جھٹلایا جن لوگوں نے، من سے، قبلہم ان سے پہلے، فَكَيْفَ نَكِيرٌ تو کیا ہوا میرا عذاب ان کے لیے آیا نہیں کیا؟ وہ مرے نہیں کیا؟ ختم ہوئے نہیں کیا؟ آپ لوگ بھی چلے جاؤ گے؟ آج جو ہو زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل لو۔ اولم یرو اور کیا میں دیکھا ان کو، الی الطیری پرندوں کو، فوقہم اپنے اوپر، صافہ پر پھیلاتے، ویقبضن اور سکڑتے تھے، ما یمسکہن نہیں تھام سکتا پرندوں کو جو آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، بغیر پیٹرول کے اڑ رہے ہیں، بغیر ڈیزل کے اڑ رہے ہیں، مگر اللہ نے تھاما ہوا ہے، اللہ کے سوا نہیں تھام سکتا انہیں، الا الرحمن سوائے رحمان کے۔ انہو بے شک و بکلی ہر شئی چیز، بصیر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن بھلا کون ہے، الذی جو ہوا ہو، جند لکم ایسا ہو جاتا ہے انسان ڈر کے نا موت یاد کر لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے اس سورے میں۔ اللہ اکبر، پرندوں کو کوئی تھام نہیں سکتا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے، سب کچھ وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی وجند لکم ینصرکم بھلا کون ہے جو وہ لشکر تمہارا وہ کرے تمہارے لیے، من دون رحمان رحمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ان الکافرون الا فی غرور بس کافروں کو اللہ نے دھوکے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو آنکھوں سے کھل کے عبرت پکڑ کے سیکھ کے سمجھ جائیں گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چنا ہے۔ امن ھذا الذی بھلا کون ہے، الذی جو یرزقکم وہ رزق دے گا، ان اگر امسکا وہ روک لے، رزقہ ہو اپنا رزق، اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے تو کیا ہوگا تمہارا؟ وہ جو تمہیں رزق دے اگر اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھین بنے ہوئے ہیں، بل لجوا فی عتو و نفور اپنا رزق، بل لجو بلکہ جمع ڈھینٹ ہے، فی عتو سرکشی کرتے، نفور اور بھاگنے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے وہ اپنا رزق روک لیں بلکہ وہ سرکشی بھاگنے میں ڈھینٹ بنے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ممن یمشی سویا علی صراط مستقیم، پھر کیا جو یمشی وہ چلتا ہے، مکبن گرتے ہوئے، علی وجہہ اپنے منہ کے بل، اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا امن یا یمشی یا جو چلتا ہے، سوین برابر سیدھے راستے پر، علی پر صراط المستقیم صراط المستقیم کے اوپر جو چل رہا ہے وہ صحیح چل رہا ہے، یا وہ جو منہ کے بل چل رہا ہے، جو دل میں آتا ہے من مانی کی زندگی کر رہا ہے، اپنے حساب سے جی رہا ہے۔ موتا کا جب چیپٹر کری کسی کے گھر میں نے یہ آیت پہ میں نے تفسیر کی تھی، تو ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے، دل میں من میں آئے ویسے نہ چلیں زندگی کو، زندگی جو اللہ نے صراط المستقیم کا راستہ دکھائے ہیں اس کے حوالے سے چلیں، ورنہ خبر کے اندر سے پوچھ شروع ہو جائے گی۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی وہی ہے جو انشاکم پیدا کیا تمہیں، وجعل لکم السمع بنایا تمہارے لیے کان، سنتے کیوں نہیں ہو؟ کتنی اچھی بات کہتے ہیں، تو اللہ فوراً بعد آتا ہے، سنتے کیوں نہیں ہو؟ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے کان بنایا، تم پیدا ہوئے تو پہلے اللہ اکبر سنایا، اب سنتے کیوں نہیں ہو؟ ابصار دیکھتے نہیں ہو میتوں کو،
وافدہ تمہارا دل ڈرتا نہیں ہے، قلیلم بہت کم، ما تشکرون جو تم شکر کرتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں شاکر بنا دے۔ بہت شکر کم کیا ہے ہم نے، چھوٹی سی چیز کا بھی ہم نے شکر نہیں کیا ہے۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ الذی جو ذرأکم پھیلائے تمہیں، فی الارض زمین میں، الیہ تحشرون اور اس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ کہہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ زمین میں تم کو پھیلایا ہے، ایک دن قبر میں میت بنا کے سلا دیں گے، پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ باتیں کریں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ نہیں میت پہ 40 باری پڑھیں گے، میت ہونے سے پہلے نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں کیا؟ میں کوشش کر رہی ہوں اللہ کل خیال میرے دل میں ڈالے، کل قیامت میں مجھے نہ پوچھ ہو جائے۔ آگے پہنچا رہی مانا سیکھیے گا۔ وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں متا کب، ہاذا یہ وعدہ، وہ کہتے ہیں یہ وَإِن كُنتم اگر تم ہو سچے، پوچھتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا جو تم بول رہے ہو؟ ہوگا نا، میتوں کو دیکھ رہے ہو نا، ضرور ہوگا۔ قل کہیں بھی قرآن کریم میں قل آئے گا، اب یاد رکھ لینا سورہ کہف میں بھی آتا ہے، 4 قل ملتے ہیں۔ یہاں پہ کتنے قل ہیں؟ ہم کہتے تھے نہیں قرآن میں 4 ہی قل کے سورے ہیں، آیتیں کتنے ہیں دیکھیں۔ قل انما العلم عند اللہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما اس کے سوا نہیں، علم عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے علم۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس بہت علم ہے با، میں فلاں کورس کری ہوں، فلاں عالمہ ہوں، فلاں ڈاکٹر لائر ہوں، علم پورا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا اور اس کے سوا انا میں نذیر مبین میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا نہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں، صاف صاف کھلم کھلا میں ڈرا رہا ہوں، مبین کھلا ڈرا رہا ہوں میں۔ فلما پھر جب رآ دیکھیں ہو سے زلفتن نزدیک آتا ہوا، سیئد بڑے سیاہ ہو جائیں گے چہرے، سیئت وجوہ چہرہ معلوم ہے نا آپ کو، سیئت کالے برے بدترین، الذی ان لوگوں کے جو، دیکھو یہاں پہ اور سے دیکھو میں سامنے کر رہی ہوں اس کو، پھر جب وہ اسے نزدیک آتا دیکھیں گے تو ان کے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ جہنم کو جب لایا جائے گا، موت جب قریب آئے گی، کیا حال ہوگا؟ دیکھا ہے نا چہروں کو کیا حال ہوتا ہے، پسینے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون جنہوں نے کفر کیا، قرآن کریم کو نہیں مانا، اس کے طریقے پہ نہیں چلا، وقیلا وہ کہا جائے گا، کوئی کہے گا وہاں پہ، ھذا فرشتہ، ھذا یہ، الذی جو، کنتم تم تھے، بہ تدعون تم مانگتے تھے، جنہوں نے کفر کیا اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے، کا مطلب مانگتے تھے کا مطلب جو اعمال کرتے تھے کا مطلب تم چاہتے تھے۔ کیا بولے؟ چھوڑو جی جہنم کو ہی تو جانا ہے، چلے جائیں گے، 4 دن کی زندگی ہے، اچھا جی کے کھا پی کے جائیں گے، مر جائیں گے تو کیا ہے، بات کا دیکھ لیں گے۔ مانگتے تھے نا جہنم بعد میں، لو پکڑو لے لو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم کیا تم نے دیکھا، ارائیت الذی یکذب بالدین ہے نا، ایسا ہی نا، کیا تم نے دیکھا، ان اگر اہلک ہلاک کیا
نی مجھے ہلاک کر دے اللہ. اہلکنی اللہ، یاللہ الف کینسل ہوگا. ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہے. او یا رحمنا، رحم فرمائے ہم پر. فمن، تو کون پناہ دے گا. یجیر الکافرین من عذاب علیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے. بولو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہو نا اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہلاک کر دے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں صحابہ میں یا ہم پر رحم فرمائیں تو کافر کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمان و آمنا، وہ رحمان ہے، ہم ایمان لائے. آمنا، ہم ایمان لائے. بھی اسے، علیہ اسی پر. توکلنا، ہم نے توکل کیا. ستعلمون، سو تم جان لوگے. من، جو ہوا وہ. فی میں، دلال مبین، گمراہی میں. قل ارائیتم، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان، اگر، اصبح، ہو جائے، ماؤکم، میں رک کے پڑھی ہوں یہاں پہ دوبارہ کتنے بار پڑھی ہوں. اگر کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے تمہارا پانی نیچے کو اترا ہو. جو سمندریں ہیں، لوگ بولیں گے اتنے سارے سمندر ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو پل میں سکھا دیں گے. تمہارا پانی نیچے کو اترا ہوا ہو، خوش تو کون ہے جو تمہارے پاس پانی کو رواں کرے گا. کون پانی دے گا تم کو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے گا. موت کے ٹائم پہ آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر، موت کے ٹائم پہ آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نہیں پلائیں گے. موت کے ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر نہیں پلائیں گے. مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلائے گا ان بندوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، جو قرآن معجزہ ہے میرے نبی کا، وہ معجزے کے طریقے پہ زندگی کریں گے تو شراب پلائی جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پہلے آب کوثر پلایا جائے گا. اور مرنے کے ٹائم پہ ہم سجدے میں مریں، سجدے میں مریں، عبادت میں مریں. زمزم پیتے ہوئے سب زمزم انڈل رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں اور روح نکل رہی ہے. ایسی موت ہمیں نہ دے اللہ تعالیٰ. جب موت آئے سر سجدے میں ہو، ریاض الجنہ ہو، اے اللہ ریاض الجنہ ہو، سر سجدے میں ہو، تیری تعریف ہو، پیاسے ہم تیرے پاس آئیں، فرشتے لا کر جنت سے پانی پلائیں. جیسے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، ذرا ہٹ گئے تھے، دور ہو گئے تھے، قریب گئے تھے ایک صحابہ کے، تھوڑا ہٹ گئے، بولے وہ بھوکے پیاسے تھے، جنت سے کھانا لایا گیا، پانی لایا گیا، وہ کھلا رہے تھے، اس لیے میں ہٹ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آخری کی آیتیں دوبارہ ایک بار پڑھ کے میں جاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رحمان ہے، ہم ایمان لائیں اسی پر ہم نے بھروسہ کیا. سو کیا تم جلد جان لوگے کہ کھلی گمراہی میں ہوئے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے تمہارا پانی نیچے کو اتر آئے، خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس پانی کو رواں کر لے آئے گا. آخر دعوانا ہوں ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمد للہ رب العالمین. امید کرتی ہوں آپ سب پڑھیں گے، سیکھیں گے، ہمارے نسلوں تک یہ اعمال چھوڑ جائیں گے. یہی صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.